بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. قلت: أنا يا رسول الله؟ فأخذ بيدي وعد خمسا. قال: اتق المحارم وتكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والترمذی. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے. مضمون کے اعتبار سے بھی بہت تشریح طلب ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے اور خود ان کے اوپر عمل کرے یا عمل کرنے والوں کو بتلا دے. بات ارشاد فرمانے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، دینی ہدایات سننے کا دو مقصد ہو سکتا ہے. پہلا اور اعلیٰ مقصد تو یہ ہے کہ سننے والا خود اس کے اوپر عمل کرے، لیکن اگر عمل نہیں کر سکتا تو دوسروں تک اس کو پہنچائے. یہ اس کا حق ہے. اسی لیے پہلے آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سنے، حاصل کرے، لے اور پھر خود اس پر عمل کرے یا ان لوگوں کو بتلا دے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہے. یہ سعادت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی تھی اور یہ حدیث کا بہت شوق رکھتے تھے. اس لیے فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انا، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں ان باتوں کو سیکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور 5 باتیں شمار کرائیں. ہاتھ میں ہاتھ لے کر بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے 5 باتیں گنائی. یہ 5 باتیں جن کو سیکھو، سیکھ کر ان پر عمل کرو اور ان لوگوں کو بتاؤ جو ان پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تمام حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر 2، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کی جتنی روزی تمہیں عطا فرما دی ہے، تمہارے جتنی روزی تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. نمبر 3، احسن الی جارک تکن مؤمنا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم مومن قرار پاؤ گے. وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، تم مسلم قرار پاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ. اور زیادہ ہنسا مت کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ جوامع الکلم میں سے، یعنی 5 ارشاد الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن ان میں سے 5 باتیں اپنی اپنی جگہ مستقل مضمون ہے، مستقل ہدایت ہے. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اتق المحارم وتکن اعبد الناس. تمام حرام چیزوں سے بچو. تمام حرام میں حرام کھانا،
حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، جتنی قسم کی حرام چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بچنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا اگر تم تمام محرمات سے پرہیز کرو گے، تمام حرام چیزوں سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار قرار پاؤ گے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو، یعنی بندہ بن کے زندگی گزارے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جن کاموں کی کرنے کا حکم ہے خوشی سے ان کو بجا لائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے بڑی بشاشت کے ساتھ ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ جیسے ایک غلام ہوتا ہے، آقا کے چشم ابرو کے اشارے پہ حرکت کرتا ہے، اس کے کہے بغیر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا آقا کیا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے، کن چیزوں سے روکنا چاہتا ہے۔ تو جب ایک انسان ایک دوسرے انسان کے لیے کہ آقا و غلامی کا رشتہ رکھتے ہیں، اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، یہاں تو حقیقی بندگی ہے، بندہ اللہ کا عبد ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ اپنے اللہ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے بچنے لگے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اچھے کام کا کر لینا اتنا دشوار نہیں ہے جتنا منہیات سے بچنا نفس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ ہم سے کہا جائے کہ آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیجیے تو ہم 1 2 3 جتنی چاہے تسبیح پڑھ لیں تو بہت آسان ہے، لیکن یہ کہیں کہ بد نظری سے بچو، غیبت سے بچو، بد نظری نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، بہت کوشش بھی کریں گے تو پورے طور سے بچ نہ سکیں گے، ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ منہیات کا تقاضا کیونکہ نفس کے اندر سے ہوتا ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے اور باہر سے شیطان اس کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمائے کہ جو منہیات پر قابو پالے، ممنوعات سے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس کے لیے ان کاموں کو کرنا آسان ہو جائے گا جن کے کرنے کا حکم ہے۔ جب وہ بڑا عبادت گزار قرار پائے گا جو تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اس میں یہی ہدایت ہے کہ ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تمام کھانے پینے کی چیزیں، روزی ہے، پیسہ ہے، لباس ہے، ہمارے اعمال ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، جتنے محرمات و منہیات ہیں ان سب سے اپنے کو بچائیں۔ ہمارا شمار اللہ کے عبادت کرنے والوں میں بلکہ عبادت عابد ترین لوگوں میں ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے لیے جتنی روزی تقسیم کر دی اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت آپ کو سنائی جا چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنا من النفس، غنا اصل میں دل کے بے نیازی کا نام ہے، لیس الغنا عن کثرۃ العرض، غنا مالداری استغنا سادہ سامان کی زیادتی کا نام نہیں، ولکن الغنا غنا القلب، دل کے بے نیازی کا نام، دل کے مستغنی ہونے کا نام غنا ہے۔ جب آدمی قناعت پسند ہو جائے گا، اللہ کی مقدر کی ہوئی جتنی روزی اللہ نے مجھے دی ہے، جس معیار زندگی پر مجھ کو رکھا ہے، میری معیشت جیسی بنائی ہے، میرے لیے ذریعہ آمدنی جتنا مقدر کیا ہے تو میرے حق میں بہتر ہے، میں اس پر دل سے راضی ہوں۔ یہ ہے قناعت۔ جب قناعت کی صفت آدمی پیدا ہو جائے گی تو نہ وہ حریص ہوگا، نہ کسی دوسرے کے مال و دولت کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھے گا، نہ حرام و ناجائز کمانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ قناعت کی نعمت اس کو حاصل ہو گئی ہے، اب وہ اپنے کو غنی سمجھے گا۔ فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی قرار پاؤ گے، تم کسی کا محتاج نہیں رہو گے، نہ دل کے اندر وہ محتاجگی ہوگی اور نہ ظاہر کے اعتبار سے۔ نمبر 3 فرمایا احسن الی جارک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ایک مستقل تعلیم اسلام کی، پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے لیکن ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے تو اسلامی تعلیمات ہمیں ہدایت دیتی ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ احسن الی جارک، حسن سلوک کرو
تکن مومنا تو مومن کامل قرار پاؤ گے. اور فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ وَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلما، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، مجھے راحت پہنچائیں اور میرے حقوق کی رعایت کریں. جو اچھائی اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو راحت اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلم قرار پاؤ گے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل میں بیان فرمایا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں قرار پائے گا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے. اور آخری بات جو فرمائی ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کرو، فإن کثرة الضحک تمیت القلب. دل کی سیرابی ندامت کے آنسو سے ہوتی ہے جو تنہائی کے اندر بہایا جائے. اور ہنسی غفلت کی علامت ہے. جتنا زیادہ ہنسے گا آدمی، ٹھٹا کرے گا، مذاق کرے گا، اس کی زیادہ غفلت پیدا ہوگی اور دل مردہ ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. زیادہ ہنسا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات میں کہا لگا کر ہنسنا تو ثابت ہی نہیں. آپ کسی بات پر خوش ہوتے، مسکرا دیتے تھے. صحابہ کہتے حتیٰ بدت نواجذہ، بہت ہنسے تو آپ کے دانت نمایاں ہو گئے. یہ آپ کی ہنسی کی آخری دعا کرتی تھی. اس لیے چٹکلے چھوڑ کر مجلسیں سجانا، مضحکہ کی خیز باتیں حرکتیں کرنا اور جھوٹے سچے قصے سنانا، یہ مشغلہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. اس لیے یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اسن کم تلولہ بن کر بیٹھے رہو، کبھی چہرے کو مسکراہٹ نہ آئے. ہنسی کی بات تو ہنسے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بھی فرمایا ہے، لیکن اس کو مشغلہ نہیں بنایا ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر آدمی مردہ ہے. یہ 5 نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. ترجمہ پھر دوہرا دیتا ہوں. 5 باتیں کیا فرمائی آپ نے؟ نمبر 1 فرمایا کہ تمام حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. نمبر 2 جو مقدر میں تمہاری روزی اللہ نے لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. نمبر 3 اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو مومن قرار پاؤ گے. نمبر 4 اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم قرار پاؤ گے. اور آخری بات فرمایا زیادہ ہنسو نہیں، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں آنے والی 5 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.